تو اچھا تو 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے میں اچھا شعبان کے مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس رات روزے رکھتے تھے، وہ اب تو ہم پتہ چل گیا۔ ویک میں کون کون سے ڈیز؟ منڈے اینڈ تھرسڈے، پیر اور جمعرات، ایسی ہے نا۔ اور مڈل آف دا منتھ جن میں 13 14 اور 15 کی دن جو بنتے ہیں، لیکن 13 14 اور 15 کون سے؟ قمری مہینے یا شمسی مہینے؟ قمری مہینے، قمر مطلب چاند کے مہینے، ٹھیک ہو گیا۔ تو شعبان جو ہے یہ قمری مہینے کا نام ہے یا شمسی مہینے کا نام ہے؟ قمری مہینے کا نام ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیال میں پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ ہاں، ان دنوں میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اعمال کب کب اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں؟ کوئی بندہ گیس کرے۔ اس سے ایک اور بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ، میں نے تو ایک نتیجہ نکالا ہوا کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کے پاس لوگ ہیں اور کام لے رہے ہیں تو کب کب لوگوں سے رپورٹ لینی چاہیے کہ ہاں بھائی کتنا کم کتنے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر بندے ہر مخلوق کا حساب اور آنے والا اور پچھلا سارا ہر وقت زبانی یاد ہوتا ہے۔ فجر اور عصر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ سسٹم ہمارے دیکھنے کے لیے بنایا تھا کہ ہم ان سے سیکھیں۔ ادروائز اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اعمال کے لیے فرشتے نہ ہوتے تو کوئی اللہ تعالیٰ نے اعمال کاؤنٹ نہیں کر لینے تھے۔ اللہ کو ادروائز پتہ ہوتا ہے ہر بندے کا ہر وقت۔ ہمارے فیوچر کے اعمال کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ ایسے 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 کریں گے۔ اچھا ویری گڈ۔ ایک تو ڈیلی کون کون سے ٹائم؟ فجر اور وقت، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ویکلی اعمال بھی فرشتے کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ اپنے ویکلی پھر سب کو اکٹھا کرنا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سوموار اور جمعرات، ٹھیک ہے نا، پیر اور تھرسڈے۔ پھر اللہ تعالیٰ سال میں ایک وقت بھی پھر کہتے ہیں کہ اب ان کا پورا رجسٹر کمپلیٹ کر کے بھی رکھو سائڈ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں بھی اعمال پورے کے پورے سال کے اوپر لائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم اس طرح یہ بنتا ہے کہ اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ تاکہ میرے اعمال دیں، لیکن انہوں نے ڈیٹ نہیں بتائی۔ سمجھ آئی نا؟ شعبان کا مہینہ کہا ہے، ڈیٹ نہیں بتائی۔ سمجھ آئی؟ اچھا اکثر ایسی چیزوں میں ڈیٹ نہیں بتانے کی کوئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، جیسے لیلۃ القدر کی بتا دی لیکن ڈیٹ تو نہیں بتائی، تاکہ لوگ اس کو ڈھونڈیں۔ میں بھی اس کی کیا حکمتیں ہیں، لیکن اس میں ایک حکمت تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کے پاس کئی پاسبلٹیز ہیں کہ آپ ان کو ڈھونڈیں، اس بہانے آپ کے پاس اعمال کے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں نا، یہ کم ہونے کے چانسز ہیں۔ اگر آپ کو ایگزیکٹ پتا ہو کہ 27 رمضان کو 9:30 پہ وہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا تھا مختصری 9:30 تو لے کے 35 تک، بات پھر آ کے پھر اپنے ڈھول ڈمکے۔ تو 27 میں بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چانسز زیادہ ہیں، لیکن 21 23 آخری 10 دن میں طاقت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال کب کب جاتے ہیں؟ ہاں جی آپ بتائیں گے۔ نو، ڈیلی جاتے ہیں، فجر کے بعد عصر کے بعد، ویکلی جاتے ہیں پیر اور جمعرات، ایئرلی جاتے ہیں ایک منتھ میں رکھا۔ تو یہ ایک بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ ایک مہینے کے بارے میں جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی یہ والے مہینے میں غفلت میں رہتے ہیں، کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک تو ہمیں اگر فالو کرنا ہے نا، تو ہم اپنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو زیادہ کر لیتے تھے وہ کیا تھے؟ روزے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم روزوں کی تعداد زیادہ کر لیں۔ اچھا اس میں ایک بات اور بھی آئی ہے کہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس مہینے روزے رکھ رکھ کے تھک ہی جاؤں گا، تو پتہ لگے رمضان کے جو روزے ہیں فرض وہ رہ جائیں۔
اس لیے ایسا بھی منع کیا گیا کہ اگر آپ کی باڈی الاؤ نہیں کرتی تو پھر آپ ایسا نہ کریں کہ پتہ لگے کہ آپ شعبان میں ہی تھک جائیں اور رمضان کے روزے میں پھر آپ بالکل ہی، مطلب بندے کو اپنی انرجی اور سب کچھ مینٹین کرنا چاہیے نا. لیکن آپ لوگ تو سارے ایسے، آپ میں سے کوئی بوڑھا نہیں ہے، کوئی بڈھی ماسی تو نہیں نا آپ میں سے، ہاں. تو لہٰذا آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے شعبان کے خاص طور پہ آخری 10 دن ہیں، ان کو اگر بندہ رمضان کے ساتھ ملا لے تو پورا 40 ڈیز کا کورس ہو جاتا ہے. 40 دن میں بندے کی جنرلی عادتیں فکس ہو جاتی ہیں. اگر آپ 40 دن مثال کے طور پہ ہم غیبت نہ کریں، ہمارے یہاں ہمیں غیبت کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے نا، وہ ایسے کر رہی تھی، وہ ایسے کر رہی تھی. جھوٹ بولنے کی ہمیں شاید عادت کم ہے، ویسے تو اب جھوٹ بھی بہت پھیل چکا ہے، لیکن ہمیں غیبت کی عادت عام ہے. فون کرتے ہوئے مطلب تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ہاں یہ وہ ہو گیا. تو اگر ہم فرض کریں ایک ہم اپنے آپ سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ اوکے میں نے اب 20 شعبان سے لے کر 1 شوال تک میں نے غیبت نہیں کرنی. تو کتنے دن ہو جائیں گے؟ اور پھر روزہ بھی رکھ لیں، کیونکہ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ غیبت بھی کریں اور جھوٹ بھی بولیں. ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ اتنے بڑے گناہ کریں. اور صاف غیبت کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ ہے. سمجھ آ گئی؟ غیبت کا گناہ تو بہت بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ ہے. غیبت کا گناہ آپ کے سارے اعمال ختم، فنش تو کر دیتا ہے. جس طرح حسد ہے، حسد بڑے گناہوں میں سے ہے، غیبت بڑے گناہوں میں سے ہے، جھوٹ تو بہت بڑے گناہوں میں سے. غیبت ایک قسم کا آپ کہہ لیں جھوٹ سے بھی بڑا ہے اس حساب سے. سمجھ آ گئی بات؟ تو آخری 10 دن ہم یہ کام کر سکتے ہیں بھائی. باقی جو روزے رکھنے چاہیے وہی رکھنے چاہیے. اب 15 کا جو چکر ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ایسی 15 کی اوتھینٹک چیزیں آئی بھی ہیں تو دیکھنا پھر یہ پڑتا ہے کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں نا وہ زیادہ تر کیا کہتے ہیں. اس کے لیے لفظ لکھا ہوتا ہے، آپ کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جمہور علماء کا کیا کہنا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ جمہوری. آپ نے سنا ہوا نا، جو پاکستان میں مطلب ہے جعلی سی ہے جمہوریت. ٹھیک، یعنی کہ لوگ اپنے زیادہ تر یہاں پہ اس حساب سے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں جمہوریت. ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ تر تو اپنے مشورے سے کریں گے، لیکن اللہ اور رسول کی فیصلوں کو یا اصولوں کو سامنے رکھ کے. تو صرف جمہوریت نہیں چاہیے ہوتی، جمہوریت ود قرآن سننا چاہیے ہوتی ہے. ساڈے کو اس ویلے دو میں کوئی نہیں، نہ جمہوریت ہے اور نہ وہ اسلام والی جمہوریت ہے. تو دعا کرنی چاہیے، آ جائے گی. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے. دعا سے تو کچھ بھی تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے نا. تو کیا کیا پھر ہمارا عہد ہوا؟ تو 15 تاریخ میں ہمیں اپنے اعمال زیادہ کرنے چاہیے. وہ اعمال کون سے؟ رات کی عبادات اور اگلے دن کا روزہ. تو یہ تو ہمیں کر لینا چاہیے. لیکن پلس ہمیں شعبان کے آخری 10 روزے اور اس کے ساتھ ملا کے کر لینے چاہیے. یعنی کہ کم از کم رمضان کی ہاف تو قرآن بھی ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں کوشش، تو ٹھیک ہے، تو شعبان میں آدھا اور بھی کر لیں. ٹھیک ہے، تو 1.5 ہو گیا. اوکے، تو یہ بات ہو گئی. باقی جو بات علماء اس پہ ایگریڈ ہیں کہ 15 کو جو آپ نے اعمال کرنے ہیں وہ انڈیویجول ہونے چاہیے. کوئی اجتماعی اور بتیاں لا کے اور پٹاخے مار والے کوئی اس قسم کا کوئی چکر ہماری سنت میں نہیں ہے. نفل کا ثواب گھر میں زیادہ ہوتا ہے. تو ٹولیاں بنا بنا کے فیصل مسجد جانا اور اس قسم کے ڈرامے کرنا یہ بالکل ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ انڈیویجول اپنی عبادت کریں، نفل کریں، قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تفکر کریں. قرآن کے الفاظ ایک ایک لفظ میں تفکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کہاں کہاں استعمال کیا ہے. اس پہ آپ گھنٹوں لگائیں. ٹھیک ہے نا. قرآن پہ کسی بھی طریقے سے جو آپ پڑھے لکھے ہیں وہ قرآن کو مطلب سے پڑھیں نا، اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے، اس کی کوئی اچھی تفسیر اپنے پاس رکھیں. تو ہم نے 15 کو جو کام آپ ایگری ہوئے، جو ہمیں پتہ چلے اسکالر سے، وہ کیا ہیں کہ ہم اپنی رات کی عبادت زیادہ کریں. عبادت میں کیا کیا؟ ذکر، نوافل، قرآن کی تلاوت اور قرآن میں تدبر اور تفکر. اور شعبان میں درمیان والے 13، 14، 15 کے روزے رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ 10 کے بعد 20 کے بعد جو بھی روزے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں.
ویسے حضرت داؤد علیہ السلام ایک روزہ ایک چھٹی اس طرح بھی کرتے تھے، آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو شعبان میں پھر آپ حضرت داؤد علیہ السلام والے روزہ رکھنا شروع کر دیں، تاکہ پھر ہماری ابھی سے تیاری ہونا شروع ہو جائے اور گھر میں ابھی سے روٹین شروع ہو جائے، اور پھر رمضان کو ہم پوری طرح اس وقت آپ اس دماغ میں آ چکے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے شعبان کی سٹوری. اوکے، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.